الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، کرونا وائرس کا چرچا اور تذکرہ ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، اور یہ وبائی مرض کسی خاص خطے تک محدود نہیں بلکہ ایک عالمی وبا کی صورت میں رونما ہو چکا ہے اور دنیا کے متعدد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی بنا پر تمام دنیا کے لوگ وحشت اور دہشت اور خوف اور ہراس میں مبتلا معلوم ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایک جانب اہل سیاست اور حکومت اس عالمی وبا کے سامنے اپنی تمام تر ظاہری طاقت و قوت کے باوجود بے بس نظر آ رہے ہیں، تو دوسری جانب ڈاکٹرز اور ماہرین طب و ادویہ اپنی ساری مہارت و قابلیت اور جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اس کے روبرو عاجز دکھائی دے رہے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اس کی طاقت اور قدرت کے سامنے تمہاری تمام طاقتیں اور قوتیں کس قدر عاجز اور لاچار ہیں، اور اس کے حکم اور مشیت کے آگے تمام علوم اور فنون کی قابلیتیں اور صلاحیتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تجربات اور مہارتیں کس قدر بے بس اور بے حیثیت ہیں۔ اس وبائی وائرس نے اگر ایک طرف بے شمار جانوں کو اپنا لقمہ بنا لیا اور انہیں ملک عدم پہنچا دیا، تو دوسری طرف اس کی وجہ سے ملک کے ملک اپنے اقتصادی و معاشی، تعلیمی و ترقی پروگراموں کو یک لخت بند اور ختم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد ممالک یقینی طور پر شدید معاشی بحران کا شکار ہوں گے، اور اس کا تدارک کرتے کرتے ایک لمبی مدت بیت جائے گی اور اس کی ترقی کی رفتار لازمی طور پر رک جائے گی۔ اس صورتحال میں ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ سب وبائیں اور بیماریاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے رجوع اللہ کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، اور تمام گناہوں سے باز آنے کا اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو مسلمانوں کا یہ ہے، اور اسی کے ساتھ ماہرین کی جانب سے بتائی جانے والی تدابیر کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت تمام ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وبا کی کوئی دوا اب تک دستیاب نہیں ہوئی، لہٰذا اس وقت یہی کام کرنا ہے کہ جو کچھ احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ ان مختلف تدابیر میں سے سب سے زیادہ اس تدبیر پر زور دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا آپسی اختلاط اور ملاپ کم سے کم ہو، بلکہ بالکل ہی نہ ہو، اور اسی کے پیش نظر بڑے بڑے بازاروں اور مالوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دیگر پبلک مقامات کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، بلکہ اب تو پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس تدبیر پر سختی کے ساتھ سبھی کو عمل کرنا چاہیے، مگر افسوس کے بعد لوگوں کی جانب سے اس پر عمل کے بجائے الٹا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں بچے سڑکوں پر کھیل بھی رہے ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے سختی کے ساتھ اس کی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ گھروں کے اندر رہیں۔ اس لیے یہ غفلت اور کوتاہی کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور یہ احتیاطی تدبیر ہمیں اسلامی تاریخ میں وہاں نظر آتی ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں طاعون امواس پھیلا تھا، اور بہت سے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت حارث ابن ہشام، حضرت سہیل ابن عمرو وغیرہ حضرات کی اس میں موت واقع ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں ایک مہم پر ملک شام کی جانب سے حضرت عمر نے ایک جماعت کو بھیجا تھا،
اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو مقرر کیا تھا امیر کے طور پر، اور وہ اسی طاعون میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو امیر بنایا گیا اور وہ بھی اسی میں وفات پا گئے۔ پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ جب وہ امیر بنائے گئے تو انہوں نے پہلے تو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے لوگوں سے کہا، ایھا الناس ان ھذا الوجع اذا وقع فانما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال، یعنی اے لوگوں، یہ بیماری جب آتی ہے تو آگ کی طرح شعلہ زن ہو جاتی ہے، لہذا تم لوگ پہاڑوں کے اندر پھیل جاؤ۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ خود حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پہاڑوں کی راہ لی، اور لوگ بھی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے، اور اس تدبیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وبا کو اٹھا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمرو بن عاص کی اس تدبیر کا علم ہوا تو حضرت عمر نے اس کو غلط نہیں قرار دیا، برا نہیں سمجھا، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تدبیر کو اچھا سمجھا اور اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی۔ تاریخ طبری میں، المنتظم میں، البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوا کہ وبا کے پھیلنے کی صورت میں اس کی روک تھام کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو سماجی دوری اختیار کرنے کا حکم دیا اور پہاڑوں میں پھیل جانے کا حکم دیا۔ شاید اس دور میں سماجی دوری کے لیے یہی صورت ممکن تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور وبا کو دور فرما دیا۔ یہ دور صحابہ کا واقعہ وبا کی روک تھام کے لیے بطور احتیاط و تدبیر سماجی دوری اختیار کرنے کی واضح دلیل ہے۔ لہذا اگر ہم اس روایت کے پیش نظر ماہرین اطباء کے مطابق سماجی دوری اختیار کریں تو یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوگی۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ علاج معالجے کے لیے تدابیر کا اختیار کرنا کوئی غیر شرعی کام نہیں، بلکہ احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح ایسی چیزوں کا استعمال جو بیماری کو دور کرنے والی ہیں، یہ بھی تدبیر میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بہت ہی قیمتی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کلونجی میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے سوائے موت کے، لہٰذا اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ اسی طرح گھر میں چیزوں کی پاکی صفائی، گھر کی پاکی صفائی، اس کا بھی اہتمام اسی تدبیر کے اندر داخل ہے۔ لہذا ان سب کو اختیار کرتے رہنا چاہیے تاکہ خود بھی بیماری سے محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ ہے کہ مساجد میں جمع ہو کر نماز پڑھنے، جماعت اور جمعہ کے قائم کرنے کے سلسلے میں احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دارالافتاء اور مفتیان حضرات نے بھی اس کی تائید کی ہے اور لوگوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں بند رہیں اور وہیں جماعت کر لیں یا تنہا نماز پڑھ لیں۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، کیا اس طرح وبا کے خوف سے مساجد کو بند کر دینا اور نمازوں کا گھروں میں پڑھ لینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت کی نماز اور جمعہ کا قیام اگرچہ کہ لازمی بات ہے، لیکن اگر مساجد میں دو چار مخصوص لوگ جماعت اور جمعہ کا اہتمام کر لیں اور دوسرے لوگ اس خوفناک وبا سے خود کو بچانے اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ مختلف اعذار کی وجہ سے حضرات فقہاء کرام نے جماعت سے تخلف کی اجازت دی ہے، اور ان اعذار میں سے شدید بارش، تیز و تند ہوا وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور احادیث میں بھی تیز و تند ہواؤں اور سخت سردی کی راتوں
اور سخت بارش کی وجہ سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ یہ روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب بارش اور تیز ہوا اور سرد رات کی وجہ سے تخلف عن الجماعت اور جمعہ کی اجازت ہو سکتی ہے، تو یہ وبا جس کا خطرہ بارش اور ہوا کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تو بدرجہ اولا اس کا جواز ہونا چاہیے۔ دوسرے کہ بارش یا ہوا یا سرد رات کا خطرہ تو ایک ذاتی اور انفرادی خطرہ ہے، اور اس وبا کا خطرہ ایک اجتماعی خطرہ ہے کہ پورے معاشرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور باہر نکلنے کی صورت میں اس خطرے کا پیش آنا میڈیکل ماہرین کے اتفاق سے ثابت ہے۔ تو اس کی وجہ سے تخلف عن الجماعت اور تخلف عن الجمعہ کا جواز بدرجہ اولا ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اس بات کی اجازت ہے کہ ایسی صورت کے اندر ہم گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں اور گھروں کے اندر ہی بند رہیں، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مساجد ہی کو بند کر دیا جائے، بلکہ مساجد میں جو لوگ رہ کر نماز قائم کر سکیں ان کو مسجد میں نماز قائم کرنا چاہیے، کیونکہ مساجد کو بالکلیہ معطل کر دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی نہ کسی طور پر آباد رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور احقر کی رائے میں اس کی بہترین شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہر علاقے کی مسجد میں اہل محلہ چند مخصوص افراد جن کی تعداد 4-5 ہو، ان کو مسجد ہی میں رہنے کا نظام بنا کر دے دیں، تاکہ وہ باہر بار بار آتے جاتے نہ رہیں، اور وہ لوگ مسجد کے اندر جماعت بنا لیا کریں، اور محلے کے باقی لوگ اپنے گھروں کے اندر جماعت بنا لیں، اور اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ گھر کے بچوں اور عورتوں کو بھی اپنے پیچھے کھڑا کر لیں۔ اور رہا جمعہ کا مسئلہ، تو جمعہ کے دن مسجد میں امام کے ساتھ چند لوگ جن کی تعداد 4-5 سے زیادہ نہ ہو وہ جمعہ قائم کر لیں، اور خطبہ اور نماز مختصراً ادا کر لیں، اور دیگر لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ رہا یہ سوال کہ گھر میں لوگ نماز ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں، اس کا جواب فقہا کے کلام میں ملتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ معذور لوگ جو جمعہ نہیں ادا کر سکتے وہ گھروں میں بغیر جماعت نماز ظہر پڑھیں، اور ان لوگوں کے لیے جماعت سے ظہر کی نماز ادا کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لہذا اپنے اپنے گھروں میں لوگ نماز ظہر ادا کریں، جمعہ ادا نہ کریں، کیونکہ جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاں جمعہ پڑھا جائے اس میں اذن عام ہونا چاہیے، یعنی کوئی نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو اس کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ گھروں میں اذن عام نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو بلا اجازت آنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اس لیے بات واضح ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ظہر ہی ادا کرنا چاہیے۔ رہا یہ سوال کہ نماز ظہر جماعت سے ادا کریں یا تنہا پڑھیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ فقہاء کرام نے معذورین کے لیے جماعت کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان معذورین کے ساتھ غیر معذور لوگ بھی کہیں شامل ہو جائیں گے، اور اصل جماعت جمعہ کی اس میں تقلیل واقع ہو جائے گی، لہذا ان کو بلا جماعت ظہر کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں سبھی لوگوں کو جمعہ سے روکا گیا ہے، تو اب جماعت میں تقلیل کی تو کوئی بات نہیں پائی جاتی، لہذا گھروں میں بھی اگر نماز ظہر جماعت سے پڑھ لی جائے تو احقر کی رائے میں اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ یہ چند باتیں اس وقت لازمی اور ضروری سمجھ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ اصل علاج ہر چیز کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، تمام گناہوں کو یک لخت چھوڑ دیا جائے، اور آخرت کی فکر میں طلب میں اپنے اوقات کو گزارا جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا علاج ہے ہماری ہر بیماری کا، ہماری ہر وبا کا، ہمارے ہر مسئلے کا، لہٰذا زیادہ زیادہ ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی جائے۔ والحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔